6 اشمل خان گل بی بی سے مل کر واپس حویلی آیا تو احسن کا فون آ گیا۔ اس نے یونیورسٹی کھل جانے کی اطلاع دی تھی۔ چنانچہ وہ دوسرے دن ہی واپس شہر جانے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ شاہ خانم کے پاس رات کے قیام کے بعد آیا تو شاہ خانم نے منہ پھیر لیا۔ اس کے جانے پر وہ اس سے خفا تھی، جس کا برملا اظہار کر دینا چاہتی تھی۔ کیا ضرورت ہے تمہیں ہاسٹل میں رہنے کی؟ اتنے سال تم مجھ سے دور رہے ہو، یاد نہیں آتی میں؟ یہ بات نہیں ہے شاہ خانم، میں یکسوئی سے پڑھنا چاہتا ہوں اور اب تو میرا آخری سال ہے، پھر تو مجھے تاعمر حویلی میں ہی رہنا ہے۔ تم 1 سال کی بات کر رہے ہو، میں تو ابھی تمہارے جانے پر خفا ہوں۔ شاہ خانم نے اسے دیکھا، پھر اپنی مخصوص کرسی پر تن کر بیٹھ گئیں۔ تمہارے آنے سے اس حویلی میں کچھ رونق ہو گئی تھی۔ آپ کے پاس اشتارہ ہے، پھر زولین بھی تو ہے۔ اشمل نے دانستہ زولین کا ذکر کیا تو شاہ خانم کا چہرہ تن گیا۔ زولین کا نام مت لو میرے سامنے۔ انہوں نے اشمل خان کو بری طرح سے جھڑک دیا، مگر اشمل ان کی ڈانٹ پر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے ان کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں شاہ خانم؟ کیوں آپ ماضی کی وہ تلخ کتاب بند نہیں کر دیتی؟ بلا تقصیر کہ زولین کو کیوں سزاوار سمجھتی ہیں؟ اشمل، بند کرو یہ موضوع۔ شاہ خانم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے کرسی سے کھڑی ہو گئیں۔ نہیں بند کر سکتا میں یہ موضوع۔ بات کرنا چاہتا ہوں میں زولین کے بارے میں، تو کرو اپنے باپ سے اس موضوع پر بات۔ میرا زولین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ شاہ خانم نے نخوت سے لب بھینچے اور دھم دھم کرتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اشمل غصے سے مٹھیاں بھینچتا الجھ کر شاہ خانم کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ اشتارا، جو کنارے کھڑی ماں اور بیٹے کی یہ تلخ کلامی سن رہی تھی، اشمل کے قریب چلی آئی۔ جاتے جاتے، آپ کو شاہ خانم سے تلخ نہیں ہونا چاہیے تھا لالا۔ کسی تلخ بات کو بھلانے اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے اتنے ماہ و سال کافی ہوتے ہیں۔ اشمل نے اسے دیکھا۔ اس کی ستارہ آنکھیں بجھی ہوئی تھیں اور ان میں دکھ گردش کر رہا تھا۔ نفرتوں کے یہ دروازے اگر بند ہو سکتے تو میں ہی سب سے پہلے آگے بڑھتی۔ یہ زولین سے نفرت میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوتی ہے۔ اشتارہ کے لب کانپ گئے۔ اشمل بری طرح سے چونکا اور چند لمحے اس کا جھکا ہوا سر اسی انداز میں رہ گیا۔ وہ عجیب نگاہوں سے اشتارہ کو تکنے لگا۔ اشتارہ، کہیں تم زولین سے… اشمل نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور اشتارہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ یہ اشمل لالا کے سامنے اس نے کیا کہہ دیا؟ کہیں اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ وہ راز تشت ازبام تو نہیں کر رہا جس کو وہ امانت کی طرح چھپاتی رہی تھی؟ اس نے جلدی سے پلکیں جھکا دیں اور قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ اشتارہ، اشمل نے اسے پکارا تو وہ رک گئی اور پلٹ کر بولی، پلیز اشمل لالا، کوئی سوال مت پوچھیے، میں کسی جواب کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس کا لہجہ ملتجیانہ تھا۔ وہ رکی نہیں اور قدم اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔ اشمل خان تحیر کے عالم میں گھر کر رہ گیا۔ اشتارہ کی آنکھوں میں مہکتے زولین کے نام کے رنگ بہت واضح تھے۔ وہ لاکھ لگوں پر قفل لگائے رہی تھی، مگر آج اس نے اس کی آنکھوں میں لکھی وہ تحریر پڑھ لی تھی۔ وہ چند ثانیے سن رہ گیا تھا، پھر کرب سے لب بھینچ لیے۔ نہ جانے کیوں ہم جانے بوجھے صاف راستوں کو چھوڑ کر پرپیچ راستے کا ہی انتخاب کرتے ہیں۔ پابندیوں کی زنجیریں جتنی مضبوط ہوتی ہیں، بغاوتوں کے علم اتنے ہی بلند ہوتے جاتے ہیں۔ وہ اپنی ساری حیرانگیاں، ساری سوچیں اپنے ذہن و دل سے جھٹک کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے دن ہی وہ شہر چلا گیا۔ شاہ خانم نے اپنی کج خلقی کی ڈھیروں معافیاں مانگ گیا تھا اور وہ بہت جلد دوبارہ آنے کا وعدہ کر گیا تھا۔ اشتارہ کو لگا جیسے وہ اپنے ہمراہ یہ دمکتا رنگ اور روز و شب کی ساری رونقیں سمیٹ کر لے گیا ہو اور ایک گردش لیل و نہار چھوڑ گیا ہو۔ وہ سخت بے کل ہو گئی تھی۔ ایسے میں وہ لان میں ٹہلتے ٹہلتے زولین خان کی انکسی کی طرف آ گئی۔ زولین خان اس وقت انکسی میں موجود نہیں تھا، مگر اس کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ صاف ستھری انکسی میں گہرا سکوت تھا، مگر ایک عجیب سی مدھر خوشبو بکھری ہوئی تھی جس سے وہ نامانوس نہ تھی۔ وہ جب بھی انیکسی میں آتی، عجیب سے احساسات اسے گھیر لیتے۔ کبھی بہت کچھ کھو لینے کا غم حاوی ہو جاتا تو کبھی سب کچھ پا لینے کا عزم نو ہوتا۔
نئے اور انوکھے جذبے پھر پیدا ہونے لگتے اور ان کے ساتھ ڈھیر سارا کرب بھی روح میں سمٹ آتا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو حیران رہ گئی۔ خاردار جھاڑیوں اور مہیب سناٹے سے سجا لان کا پچھلا حصہ اس کے سامنے تھا۔ عجیب ویرانی اور الجھی الجھی شاخوں کی سوکھی ٹہنیاں اور درختوں سے گرے ہزاروں خشک پتے ایک نامہربان گوشے میں جمع تھے۔ اس نے پیلی گھاس اور اجاڑ سے اس صحرا جیسے باغ کو دیکھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بہاروں نے ادھر کا کبھی رخ ہی نہ کیا ہے۔ ایسا لگا جیسے زلین خان کے دل پر بھی ایسے ہی خزاں آلود موسم نے بسیرا کر لیا تھا۔ یکلخت ہی اس نے گھبرا کر دریچے کے دونوں پٹ بند کر دیے تھے۔ اس کے دل میں نامانوس سی وحشت چھانے لگی۔ دلوں کی ویرانیاں اور اندھیرے کم کرنے کی سعی کے لیے انسان اجالے اور مسرتوں کی جانب بھاگتا ہے، اور تم؟ اس نے تصور میں زولین کو مخاطب کیا۔ اپنے اندر مزید اداسیاں ویرانیاں سمیٹ رہے ہو۔ یہ اجاڑ اجاڑ منظر تو زندگی کی رنگینیوں کو ڈھونڈنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس نے جلدی سے دریچے کا بولٹ چڑھا دیا، یوں جیسے اب یہ کبھی نہیں کھلے گا۔ اچانک گھڑی کے الارم نے اسے چونکا دیا۔ وہ گھبرا گئی اور جلدی سے پلٹ کر داخلی دروازے کی جانب بڑھی، مگر پھر ٹھٹک گئی۔ سرسری اٹھتی نگاہ ریک پر پڑے اپنے زرد رومال کی طرف اٹھی جو سلیقے سے تہہ کیا ہوا رکھا تھا۔ اپنا رومال یہاں دیکھ کر اسے حیرانگی کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ رومال وہ اکثر اپنے سنہری بالوں میں لگایا کرتی تھی، پھر یہ رومال اسے کہیں نظر نہ آیا، اور آج اس کو یہاں ایک ظالم نامہربان شخص کے کمرے میں اتنی حفاظت سے طے کیا ہوا دیکھ کر حیرانگی کا غلبہ فطری عمل تھا۔ وہ تیزی سے ریک کے قریب آئی اور اپنا رومال اٹھا لیا۔ پھر اس کے نیچے سیاہ مخملی ڈائری دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا جیسے یہ ڈائری بہت اہم ہو اور اسے بہت حفاظت سے رکھا گیا ہو، مگر ایک ایسا شخص جو زندگی کی لطافت اور نازک احساسات سے کوئی واسطہ نہ رکھتا ہو، جس نے ہمیشہ حسن و عشق کے دریچوں میں جھانکنے سے گریز ہی کیا ہو، اس کے پاس اس کی گنجائش ہی کہاں کہ وہ کوئی نازک احساسات ڈائری میں قلم بند کرے۔ اس نے زولین خان کے سرد مہر وجود کو نگاہوں میں لا کر سوچا، مگر اس کے باوجود دل کے اندر یہ خواہش مچلی کہ وہ یہ ڈائری کھول کر دیکھے کہ جو شخص ایک گہرے سمندر کی طرح تھا، کسی سربستہ راز کی طرح، شاید اس کی زندگی کے کچھ ورق اس کے سامنے کھل جائیں۔ اس نے بے حد آہستگی سے اپنے نرم نرم ہاتھوں سے وہ گداز مخملی ڈائری اٹھا لی اور دھیرے سے کھول لیا۔ وہ ڈائری اس کے سامنے کھلی پڑی تھی، جس کے پہلے صفحے پر ایک دمکتی نظم اس کے خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں تحریر کی گئی تھی۔ تیسری آہٹ، سلگتی دوپہر کو ایک پل میں شام کرتی ہے، اترتی ہے سواد ہجر میں کچھ اس طرح جیسے صدائے آشنا کوئی، گھنے گہرے اندھیرے جنگلوں کی بے یقینی میں روشنی کا کام کرتی ہے۔ مگر یہ خوبصورت آہٹ کئی دنوں سے میری سماعتوں میں رس کھولنے نہیں آئی۔ شاید اشتارہ خان نے میری بے تنائی اور کج خلقی سے سہم کر اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے ہیں۔ میری سرد مہری نے اس کے نازک دل پر بہت کاری وار کیے ہیں، مگر اس کی ستارہ آنکھیں میرے دل کے اندر پلتے شوریدہ جذبوں کو دیکھ ہی نہیں پاتی۔ مگر نہیں، قصور اس کا نہیں ہے۔ میں نے اپنے جذبوں پر سرد مہری اور بے تنائی کے اتنے دبیز پردے لگا رکھے ہیں، مگر اب ایسا لگتا ہے جیسے وہ سارے پردے دھیرے دھیرے اٹھ رہے ہیں۔ میں ہار گیا اشتارہ خان کی لامتناہی چاہت کے سامنے اور معصوم محبت کے آگے، مگر اس بار کوئی ملال، کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اشتارہ ان انکشافات کی منہ زور لہروں میں چکرا کر رہ گئی۔ یہ زولین خان کی تحریر تھی، جس نے اپنے دلی جذبات کھول کر اس میں بکھیر دیے تھے۔ اس نے الٹ پلٹ کر بے یقینی سے دیکھا تو آگے لکھا تھا، اشتارہ، جو میرے لیے زندگی سے بھرپور نام ہے، اور ایسا طمانینت انگیز نام جس کی خوشبو میرے اندر باہر اجالے بکھیر دیتی ہے۔ میں وہ شام نہیں بھولا جب وہ آبشار کے قریب پتھر پر بیٹھی چھوٹے چھوٹے پھولوں کو عجیب بے چینی سے ایک ایک کر کے نوچے جا رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے دزدیدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو ان نشیلی آنکھوں کا فسوں میرے اندر شعاعیں سی بکھیر گیا۔ اس کی ملکوتی آنکھوں کی روشنی میرے دل کے در و دیوار پر پھیل گئی، اور مجھے لگا جیسے میرے چاروں طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا ہو۔
اس سے آگے اس سے کچھ پڑھا نہ گیا۔ ایک ایک لفظ اس کی رگوں میں زندگی کا نیا رس کھولنے لگا۔ یہ انکشاف اس کے اندر مسرت انگیز احساس بھرتا گیا۔ مارے خوشی کے اس کا دل یوں دھڑکنے لگا جیسے ابھی ساری پسلیاں توڑ کر باہر آ نکلے گا۔ جب غم کے الاؤ میں امیدیں بجھنے لگی ہوں اور آنکھوں میں درد کے بوجھل سے گرداب پڑنے لگے ہوں، اب آرزوؤں کی شمع گل ہونے لگیں اور خوابوں کے پھول مرجھانے لگیں، تو اچانک قافلہ عباد صفا کہیں سے آ نکلے۔ تاریک شب کو کاٹ کر روشن ستارہ چمکنے لگے تو قاتل رات کا بے اسم جادو، ٹوٹ جانے کی بدمست خوشی جو نہال کر دے، آج اسے حاصل ہو گئی تھی۔ ایک بڑا راز اس پر آشکار ہو گیا تھا، ایک سربستہ راز جسے پا لینے کی بہکی بہکی خوشی اس نے مسرور کر دیا تھا۔ اس کے لیے اتنا بہت کچھ تھا۔ وہ تو اپنی وسیع سمندر جیسی محبت کے بدلے میں ایک قطرے کی خواہاں تھی۔ اتنی ڈھیر ساری محبت نے تو اس کے پیاسے دل کو سیراب کر دیا تھا۔ اس انکشاف کے سامنے تو اسے اپنی محبت بھی ہیچ نظر آنے لگی۔ اس نے ڈائری میں اپنے کامتے ہاتھوں سے ریک پر رکھ دی۔ اچانک اسے اپنے قریب کسی ذی روح کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو زلین خان بے حد اطمینان سے اسے ہی تک رہا تھا۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، بھلا دل کی باتیں بھی صفحات پر رقم کرنی چاہیے۔ اس نے جھک کر ریک پر رکھی ڈائری اٹھا لی۔ کیا زلین خان، یہ سچ ہے؟ اشتہارہ نے کسی لرزتے چاند کی طرح حیرت زدہ آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ زولین نے اسے دیکھا، پھر ڈائری واپس ریک پر رکھتے ہوئے کھل کر مسکرایا تو اسے لگا جیسے گلاب کھل اٹھے ہوں۔ کیسی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس کے ذہن پر ہر دم چھائی اداسی چھٹ گئی تھی۔ دل کا متلا شفاف ہو گیا تھا۔ ہاں، اتنا ہی سچ جتنا بہاروں یا پھولوں کا کھلنا، رات کے بعد دن کا آنا۔ ہاں اشتہارہ خان، تمہاری محبت کا نرم و شیریں احساس ہی تو ہے جس نے ازل سے میرے دل کی بے نمو مٹی میں سبزہ اگا دیا۔ اس نے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط گرم ہاتھوں میں تھام لیے اور اس کی خوابیدہ آنکھوں پر تھرکتی پلکوں کی باڑ کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا واقعی مجھے اتنا چاہتی ہو کہ میرے حقیر سے لفظوں نے تمہیں اتنی بے پایاں مسرت بخش دی؟ ایسا کیا ہے مجھ میں اشتہارہ کہ خود کو لمحہ لمحہ اذیت دیتی رہی؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ اشتہارہ اس کی اتنی قربت پر پگھل رہی تھی، اس کے سوال کا جواب کیا دیتی؟ وہ تو اپنی اس بدمست خوشی میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی ہو۔ بولو نا اشتہارہ، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف اندھیرے میں بھٹکتا ایک نقطہ، اور تم ایک آبدار موتی۔ تمہارے گلاب وجود نے مجھے روشنی کی طرف کھینچا ہے۔ اس کے الفاظ میں چاہتوں کے چراغ جل رہے تھے اور لہجے میں پھول کھل رہے تھے۔ اتنے عرصے تک آپ خود کو آزماتے رہے تھے یا مجھے؟ وہ اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ اتنی بے پایاں خوشی زلین خان، مجھ سے تو نہیں سنبھل رہی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور خوشنما آنکھوں کے ساحل پر آنسوؤں کے کئی ستارے لرزنے لگے تھے۔ یہ خوشی کے دمکتے موتی تھے جنہیں زلین خان نے آہستگی سے اپنے پوروں پر چن لیا۔ زلین خان کی محبت کے احساس نے اس کے چہرے کو گلنار بنا دیا تھا۔ اس کا حسن دو چند ہو گیا تھا، آنکھیں خمار آلود ہو گئی تھیں، چہرہ فطری حیا سے جھکتا چلا جا رہا تھا۔ زلین خان بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک وہ پلٹی اور انیکسی کے دروازے کی جانب بھاگی۔ الیکشن کی رونق اپنے عروج پر تھی۔ جگہ جگہ پولنگ بوتھ لگائے گئے تھے جن کو طلبہ و طالبات گھیرے ہوئے تھے۔ آج ہر پارٹی کے ممبرز کے دل کی رفتار عام دنوں سے مختلف ہو رہی تھی۔ جیت یا ہار کی خبر سننا تھی۔ نہ صرف پارٹی کے ممبران بلکہ ہر اسٹوڈنٹ آج ہر حد درجہ متجسس اور ایکٹیو تھا۔ ہر اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو اہم شخصیت سمجھ رہا تھا، چونکہ اپنے ووٹ کی قدر و قیمت سے آگاہ تھا۔ پارٹیز کے سپورٹرز اب بھی سب کو کنونس کر رہے تھے، آخری وقت تک ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اس ساری افراتفری، شور شرابے سے بے نیاز ہشمینہ ابرار آفس میں بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی حالت عجیب تھی۔ نہ اس کے اندر وہ پہلی سی گرم جوشی تھی، نہ ہار کا خدشہ تھا، نہ جیتنے کی امنگ۔ ریحان پراچا کی غلط بیانی پر اس کا سارا جوش، وہ سارا تپاک سرد پڑ گیا تھا۔ وہ سخت ملول ہو گئی تھی، اسے گہرا شاک پہنچا تھا۔
سراج کیانی نے اسے بیچ سڑک پر صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سب ہنگامہ اس نے ریحان کی ایما پر کیا تھا۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں کس لیا ہو۔ سیکٹری ہونے کے ناطے اس نے اپنی پارٹی کی پارسائی ثابت کرنے، اسے اونچا مقام دینے کے لیے جلسوں میں کیا کچھ نہ کہا تھا۔ وہ سب کتنا بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ ایسی سستی اور اوچھی سیاست کرنا اس کو سخت ناپسند تھا۔ اس نے اپنی پارٹی کی ساکھ مضبوط کرنے کے لیے انتھک محنت کی تھی۔ مخالف پارٹی کے لیڈر اشمل خان کے طنز سہے تھے۔ محض ریحان پراچا کی خاطر اس کو یونین کا صدر بنانے کے لیے اس نے ساری کلفتیں برداشت کی، مگر ریحان پراچا کی ذات کا یہ پرت آج اس کے سامنے کھلا تو وہ دنگ رہ گئی۔ ساری امنگیں، ساری گرم جوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اسے اب کوئی سروکار نہ تھا کہ کون سی پارٹی جیت رہی ہے اور کون شکست کا منہ دیکھے گا۔ وہ سخت کبیدہ سی کرسی میں دھنسی بیٹھی تھی۔ تبھی ندرت اس کے پاس آ بیٹھی۔ کیا بات ہے ہشمینا؟ وہ اسے یوں پسمردہ دیکھ کر متحیر رہ گئی۔ ایک سرے گرم عمل سیکٹری کو عین الیکشن کے دن اتنا بدل دیکھ کر وہ عالم تحیر میں گر گئی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میں تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تم کہیں اسٹوڈنٹس کو کنونس کرنے میں مصروف ہوگی۔ ندرت اپنا بیگ ٹیبل پر پٹک کر اس کے سامنے میز پر ہی بیٹھ گئی۔ اس نے اشمل خان کی پارٹی کے ڈھیر سارے بیجز لگا رکھے تھے اور اس کے جھنڈے کے رنگ کا دوپٹہ پہن رکھا تھا۔ ہشمینا نے اسے دیکھا، مگر برہمی کا کوئی تاثر اس کے چہرے پر نہیں ابھرا۔ اس نے تو محسوس ہی نہ کیا کہ وہ آج یوتھ فیڈریشن کا چلتا پھرتا اشتہار بن کر آئی ہے۔ کیا بات ہے ہشمینا؟ ندرت اس کی مسلسل خاموشی پر تشویش سے بولی تو اس نے ایک گہرا سانس سینے سے آزاد کیا۔ بس سکون کی طلب ہو رہی تھی، اس لیے یہاں آ بیٹھی۔ کیا آج اور سکون کی طلب؟ ندرت زور سے ہنسی، پھر اس کی جانب قدرے جھکتے ہوئے بولی، ڈیئر برا مت مانا، آج تو لگتا ہے ریحان پراچا کی پارٹی کے کسی بھی ممبر کو سکون شاید ہی نصیب ہو۔ آئی تھنک اشمل خان ہی وکٹری سٹینڈ پر پہنچے گا۔ ہی از دا نیچرل ونر۔ ندرت نے انگلیوں سے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے کہا تو ہشمینا ابرار کے دل کو دھچکا سا لگا۔ بہرکیف وہ اپنی ڈھیر ساری محنت کو رائگاں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر ندرت کو دیکھا۔ تم یہ کس طرح کہہ سکتی ہو؟ یہ تو کاؤنٹنگ کے بعد ہی فائنل ہوگا۔ بھئی میں تو اپنے اندازے کے مطابق کہہ رہی ہوں۔ ندرت میز سے اتر کر کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکنے لگی۔ باہر ایک افراتفری اور بے قراری کا عالم تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے زندگی کی ساری رونق، ساری بے قراری یہیں سمٹ آئی ہو۔ ندرت کی آنکھوں میں بھی زندگی تھرکنے لگی۔ چلو ہشمینا باہر چلتے ہیں، وہ پلٹ کر بولی اور کھڑکی کا پٹ بند کر کے ہشمینا کی طرف آ گئی۔ تم یوں دبکی بیٹھی ہو، مجھے تو لگتا ہے دال میں کالا ضرور ہے، ورنہ تو تم اتنی مردہ دل تو نہیں ہو، اور کم از کم آج کے دن یہ گہری اداسی۔ ندرت کھوجتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہے نا کوئی بات؟ وہ قدرے اس کی سمت جھکی۔ فضول، کوئی دال میں کالا والا نہیں ہے۔ وہ اسے دھکیل کر کھڑی ہو گئی اور پھر چادر کو اچھی طرح لپیٹ کر چھوٹا سا بیگ کندھے پر ڈال کر اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ دیکھو تو اسٹوڈنٹس کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ندرت اپنے اطراف اچٹی نگاہ ڈال کر ہنس کر بولی، کہاں اشمل خان کی پارٹی کی کارکن اور کہاں ینگ فیڈریشن کی سرگرم سیکٹری۔ شاید لوگوں کو ہمارا دونوں کا یوں ساتھ ساتھ چلنا اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے چل رہی تھیں۔ ٹھیک ہی تو ہے، مجھے تو ویسے بھی تم سے بات تک نہیں کرنی چاہیے۔ آج تم مکمل یوتھ فیڈریشن کا جھنڈا بن کر آئی ہو۔ ہشمینا نے اسے تیز نظروں سے گھورا تو وہ ڈٹھائی سے ہنسنے لگی۔ آہا مس ہشمینا ابرار، کیا آپ اپنے قیمتی ووٹ سے ہمیں محروم رکھیں گی؟ ایسا نہ جانے کہاں سے آ نکلا۔ وہ ہمیشہ کی طرح دل جلانے والے انداز میں بولا تو ہشمینا نے ہونٹ سکیڑ کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ میرا ووٹ اور آپ کے نام؟ جی ہماری تنظیم کے نام، اس نے سرخم کرتے ہوئے کہا تو ہشمینا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مسٹر احسن، آپ کو اتنی خوش فہمی کب سے ہو گئی کہ میں یعنی ینگ فیڈریشن کی سیکٹری اشمل خان کے حق میں ووٹ دوں گی؟ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا، مگر احسن ڈھٹائی سے ہنسنے لگا۔ بھائی ندرت صاحبہ، میں تو آپ کی فرینڈ کو بہت باشعور سمجھتا تھا۔ وہ ندرت کی طرف مڑتے ہوئے بولا تو ندرت نے بے ساختہ ہنسی کو روک کر جلدی سے بولا، تو ٹھیک ہی سمجھتے تھے۔ ہشمینا ابرار جتنی باشعور ہے اتنی ہی غیرت مند بھی۔ وہ اپنی پارٹی سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ آپ جیسے لوگ اس کے قدم نہیں ڈگمگا سکتے۔ اچھا خوب،
احسن پرزور انداز میں ہنسا۔ چلو ندرت۔ ہشمینا ندرت کو مزید بولنے پر تیار دیکھ کر اسے تقریباً کھینچتی آگے بڑھ گئی۔ اشمل خان کی پارٹی کی سرگرم کارکن صاحبہ، میری حمایت میں بول کر تم کیا ایکسپوز کر رہی تھی؟ کر بولی تو ندرت اچھلی۔ ہاں، کیا کیا مطلب ہے تمہارا؟ ظاہر ہے تم میری حمایتی تو قطع نہیں ہو، ورنہ اپنا ووٹ میرے حق میں ہی دیتی۔ اوف، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ ندرت کی آنکھوں میں الجھن اتر آئی۔ وہ سر پکڑ کر بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر سنجیدگی سے بولی، دیکھو ہشمینا، دوستی اور رشتے ناطے اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، مگر ووٹر پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے جو اسے مکمل غیر جانبدار ہو کر نبھانا ہوتی ہے۔ میں جانتے بوجھتے ایک ایسے شخص کے حق میں ووٹ کیسے دے دوں جو اسٹوڈنٹس کے مسائل کے حل میں مخلص نہیں ہے، محض مفاد پرستی اور شو آف کے لیے الیکشن میں کھڑا ہوا ہے؟ ریحان پراچا کے بارے میں تم اتنا نہیں جانتی جتنا میں جانتی ہوں۔ ندرت یہ کہہ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جہاں الجھن کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ وہ ندرت کی اس بات کو جھٹلانے کی بجائے اس کی سمت دیکھتے ہوئے کچھ سوچ کر بولی، اشمل خان کتنا مخلص ہے، اس کا اندازہ تمہیں کس طرح ہے؟ وہ لائبریری کے کشادہ شفاف سینے پر بیٹھ گئی۔ ایک ووٹر ہونے کے ناطے میں دونوں میں سے بہتر اشمل خان کو سمجھتی ہوں۔ بظاہر اس کا کردار صاف رہا ہے، اور پھر میں اشمل خان کے مخلص ہونے کا دعویٰ تو نہیں کر رہی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا ایماندار ہے، مگر وہ ایک لمحہ رکی، پھر اس کے قریب سینے پر بیٹھ گئی۔ کچھ بھی ہے، اس کا منشور حقیقت پسندانہ ہے، اور ابھی تک اس نے جلسے میں جو کچھ کہا ہے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ پھر ریحان پراچا کی طرف سے پھیلائی گئی وہ بدامنی کسی بھی امن پسند طالب علم سے چھپی نہیں ہے۔ اس نے آخری جملہ طنزیہ انداز میں کہہ کر ہشمینا کو دیکھا۔ ہشمینا نے لب بھینچ لیے۔ وہ واقعہ تو خود اس کے ذہن کو بھی جھنجھوڑے دے رہا تھا۔ ہشمینا ابرار، ریحان پراچا نے تمہیں اتنا چکا چوند والا بڑا عہدہ دے کر دراصل تمہیں الجھن میں ڈال دیا ہے۔ تم محض اب بے وفائی سے گریزاں ہو، ورنہ تو تمہارے لیے بھی ینگ فیڈریشن میں کوئی چام نہیں ہے۔ شٹ اپ۔ اس نے ندرت کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ میں قطعاً کسی الجھن میں گرفتار نہیں ہوں۔ اس نے جلدی سے اضطراب پر خفگی کا پردہ ڈال دیا اور ندرت کو تیوری چڑھا کر دیکھنے لگی۔ میں اپنی کمزوری یا پریشانی ندرت پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم سب کے بارے میں بے تکے اندازے لگانے میں بہت ماہر ہو گئی ہو۔ وہ برہمی سے اسے دیکھتی کھڑی ہو گئی۔ تو کیا واقعی تم ریحان پراچا کو اشمل خان سے بہتر سمجھتی ہو؟ ندرت اس کی کلائی پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ ہشمینا کا چہرہ یخلقت کسی احساس کے تحت تپ اٹھا۔ اس نے اپنی لامبی لامبی پلکیں اٹھا کر ندرت کو دیکھا، کیسے دل جلانے والے انداز سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں صورت کی بات نہیں کر رہی، ندرت نے وضاحت کی، پھر زور سے ہنس پڑی۔ تم اشمل خان کو میری چڑ بنا رہی ہو۔ ہشمینا اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے تند لہجے میں بولی اور رخ پھیر لیا۔ نہ جانے کیوں ندرت کی آنکھوں میں مچلتی شرارت نے اسے نروس کر دیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے اندر کہیں جھانک رہی ہے اور شاید وہ جذبے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے جو اشمل خان کے نام کے ساتھ اس کے دل کے ساحل پر مچل رہے ہوں۔ ایک عجیب ہیجان خیز احساس اسے اپنی گرفت میں لینے لگا۔ ندرت بھرپور انداز میں ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چڑ، خوب کہی تم نے۔ اگر اس چڑ کی جگہ کوئی اچھا سا دوسرا جملہ لگا دوں میں تو۔ لگتا ہے تمہارے پاس فضول باتوں کا خاصا سٹاک جمع ہے۔ میں نے ابھی تک ووٹ نہیں دیا۔ ہشمینا اسے تیکھی نظروں سے دیکھتی بولی اور زینہ اتر کر آگے بڑھ گئی۔ ہشمینا ابرار، تم جیسی پاگل اور معصوم لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میری باتوں کی اہمیت تمہیں ایک دن ضرور محسوس ہوگی۔ محض انا کا مسئلہ بنا لیا ہے تم نے، ورنہ تو اشمل خان نے تمہیں بہت نہ صحیح کچھ امپریس ضرور کیا ہے۔ ندرت ہنستی ہوئی بولی، مگر ہشمینا سنی انسنی کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ گدھی لڑکی۔ ندرت پیر پٹک کر اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر خود دوسری سمت دیکھنے لگی۔ جوں جوں وقت سرکتا گیا اسٹوڈنٹس کے دلوں میں عجیب عجیب احساسات جاگنے لگے۔ ہار یا جیت کس کا مقدر بنتی ہے، ایک اشتیاق سب کی آنکھوں میں پھیل گیا تھا۔ ہشمینا کا بجھا ہوا دل بھی بیدار ہونے لگا۔ بہرخیف اسے اپنی فیڈریشن کے لیے سڑ توڑ محنت کی تھی، ایک ایک لمحہ اپنی تنظیم کا پرچم بلند کرنے کے لیے صرف کیا تھا۔ اب نتائج کی ساعت قریب تھی تو کیسے غافل رہ سکتی تھی؟ بالآخر انتظار کی نامہربان ساعتیں بھی ڈھل گئیں۔ کوئی 5 بجے کے قریب نتائج کا اعلان ہوا اور اشمل خان خلزئی بھاری اکثریت سے فاتح قرار دیا گیا۔ یونیورسٹی میں ایک شور ہنگامہ بپا ہو گیا جو چار دیواری کو دہلائے دے رہا تھا۔
اشمل خان کی فتح پر مسکراتے چہرے اور کھنکتے کہکہوں نے جیسے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ یار اشمل، یہ اتنی بڑی خوشی مجھے تو سنبھالنی مشکل ہو رہی ہے، تم دیوانے کیوں نہیں ہوئے؟ احسن نے مسرور اور مطمئن چہرے پر نگاہ ڈال کر مسرت سے مغلوب لہجے میں بولا تو وہ ہنس پڑا۔ آج اس کی ہنسی میں سارے جہاں کی شادابی اور شگفتگی گھلی ہوئی تھی۔ صد شکر کہ مجھے اپنے جذبات پر کنٹرول ہے، دیوانہ بن گیا تو میرا وجود سب کے لیے بیکار ہی ہوگا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر احسن کی پیٹھ تھپکی۔ تم بھی دیوانگی کو پرے ہی رہنے دو مائی ڈیئر فرینڈ، ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، سب کی توقعات پر پورا اترنا ہے، اور جس دن ہم واقعی کچھ کر دکھائیں گے اور سب کی توقعات پر پورا اتریں گے، دراصل وہی دن ہماری فتح کا ہوگا۔ اس نے بے حد متانت سے کہا۔ اسی لمحے ایک شور اٹھا اور ایک بڑا غول آفس میں جا گھسا۔ کسی کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار تھے تو کوئی مٹھائی کا ڈبہ اٹھائے ہوئے تھا۔ سب نے اشمل خان کو گھیر لیا۔ مبارک ہو سونے یار، سب سے پہلے نعیم نے اس کے گلے میں بڑا سا گلاب اور موتی کا مہکتا ہار ڈال دیا۔ یہ فتح کا سب سے پہلا لڈو میری طرف سے۔ افتخار نے اس کے منہ میں بڑا سا لڈو ٹھونس دیا۔ پھر تو سب ہی جیسے خوشی سے اشمل پر کود پڑے، دھڑا دھڑ ہار اس کی گردن میں ڈالتے گئے، کوئی مٹھائی تقسیم کرنے لگا اور ایک دوسرے کے منہ میں لڈو ڈالنے لگے۔ اونچے اونچے کہکہے امڑتے رہے۔ ابے شہزادے، تو کہاں پیچھے دبکا کھڑا ہے؟ ادھر آؤ سویٹ ہارٹ، تم نے تو اس فتح کے لیے گولی بھی کھائی ہے۔ احسن پیچھے دبے شہزاد جمال کو کھینچ کر اشمل خان کے قریب لے آیا اور شہزاد اشمل کے گلے لگ گیا۔ اشمل خان نے بھی اسے محبت سے لپٹا لیا۔ پھر وہ سب ہجوم اشمل خان کو گھیرے ہوئے بڑے سے لان میں لے آیا۔ زندہ باد اشمل یار، جیے جیے اشمل خان، ایسا زبردست نعروں کا غلغلہ اٹھا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اتنے شور ہنگامے میں اشمل خان کو اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ان سب کے نرگے میں مسکراتا سب کی مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ چلتا احسن بھی سخت متوحش تھا۔ یار کہیں کچلے ہی نہ جائیں، اسے اپنی جان کے لالے پڑتے محسوس ہوئے۔ نعیم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم اتنی آسانی سے نہیں مرو گے پیارے، 100 کو کچل کر ہی مرو گے۔ ہاں، تمہیں تو سب سے پہلے کچلوں گا۔ احسن نے اسے گھورا۔ اشمل کو لان میں بنے بڑے سے سٹیج پر چڑھا دیا گیا۔ وہ ڈائس پر ہاتھ مار کر اس شور و غل کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ووٹ میری نظر کیا۔ آج میری فتح میں آپ سب جوانوں کا ہاتھ ہے، لیکن میں اس دن کو اپنی فتح کا دن سمجھوں گا جب آپ لوگوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، جب میری ذات کسی کے لیے باعث تسکین ہوگی۔ دراصل یہی دن تو میری پرکھ کا دن تھا، جس میں آپ لوگوں نے مجھے معتبر کر دیا اور خود مجھے پہلی سیڑھی پر چڑھایا ہے، مگر اب بقیہ سیڑھیاں مجھے خود ہی طے کرنی ہیں اور آپ کے اعتبار پر پورا اترنا ہے۔ اشمل خان کی بھاری آواز گونج رہی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹس ہمہ تنگوش تھے۔ ریحان پراچا تو چند ثانیے کے لیے دنگ رہ گیا۔ فتح کا سہانا خواب دیکھنے والی آنکھیں تحیر میں گم تھیں۔ ہار کا تصور ہی اس کے لیے قیامت خیز تھا۔ دولت کا گھمنڈ، پرکشش پرسنالٹی کا ضم سائی کی طرح اس کے ساتھ لپٹا رہا تھا۔ خواہش کے حصول کے لیے اس نے منفی راستہ اختیار کرنے میں کبھی آر محسوس نہ کیا تھا۔ اس نے اپنا مقصد صرف پانا پانا اور سب کچھ پا لینا بنا رکھا تھا۔ پھر وہ اتنی بڑی ہار کیسے برداشت کر لیتا؟ اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے جائز ناجائز ہر طریقہ اختیار کر چکا تھا، پھر بھی اتنی بڑی شکست اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ تڑپ اٹھا۔ اشمل خان کے نعرے اس کے وجود میں آگ بھر رہے تھے۔ اس کا دل پھیلا، سکڑا اور رگوں میں خون نہیں، انگارے دوڑنے لگے تھے۔ نہیں نہیں، میں اتنی آسانی سے شکست نہیں کھا سکتا۔ وہ نفرت اور غصے سے چیخ اٹھا۔ سراج کیانی اسے دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ بہرحال جیت تو اشمل خان کا مقدر بن گئی ہے۔ شٹ یور ماؤتھ، وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے سراج کیانی کو آگ بھری نظروں سے دیکھا اور پھر غصے سے سامنے رکھی کرسی کو ٹھوکر لگائی۔ ریحان پراچا نے آج تک کسی کی برتری قبول نہیں کی ہے، اسے نیچا دکھانے والا اب تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ اشمل کیا ہے؟ تم بھول رہے ہو ریحان، یہاں فاتح وہی ہے جس کے گلے میں ہار ہے، جسے اسٹوڈنٹس نے چن لیا ہے۔ اشمل خان ہمارا طاقتور حریف تھا، سو جیت گیا، سکندر پہلی بار بولا۔ اس کے لہجے میں پسپائی تھی، اس نے کھلے دل سے ہار تسلیم کر لی تھی۔ تم بھول رہے ہو سکندر کہ یہاں جیت اس کی ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے اور اپنی طاقت کا استعمال بھی جانتا ہے۔ ریحان پراچا نے سکندر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی برتری اور اپنے اثر و رسوخ کے مالک ہونے کا خمار ہلکورے لے رہا تھا۔ تو اب تم کیا کر سکتے ہو؟ سراج کیانی نے اسے حیرت پاش نظروں سے دیکھا۔ فی الحال کچھ نہیں۔
اس نے لب بھینچ لیے۔ اس کی آنکھوں میں اشمل خان کے لیے نفرت کی چنگاریاں بھڑک رہی تھیں۔ حزیمت کا احساس اسے اندر ہی اندر جلا رہا تھا۔ ہشمینہ ابرار کی ساری محنت اکارت گئی۔ اس کا اسٹوڈنٹس کے سامنے بہتر انداز میں آنے کا ڈرامہ بھی فلاپ ہو گیا۔ اس نے اپنے اندر کے منفی ریحان کو چھپا کر ایک نئے ریحان پراچا کے روپ میں سب کے سامنے آ کر اپنی ساکھ بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر محض ایک دن بلکہ چند گھنٹوں میں وہ سب اکارت گئی۔ اسے لگا جیسے لوگ باہر اس پر ہنس رہے ہوں، اس کا مذاق اڑا رہے ہوں، اس کی ناکامی پر لمبے لمبے اور مزاحیہ فکرے چست کر رہے ہوں۔ اشمل خان، اس نے نفرت سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کے لفظ اس کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ صرف وہی تھا جس نے اسے اس فتح سے دور کر دیا، اس کی برتری کے احساس کو خاک میں ملا دیا۔ اس شکست کا احساس اسے اکسا رہا تھا۔ باہر فتح کا جشن منایا جا رہا تھا۔ ریحان پراچا کو ووٹ دینے والے بھی کئی اسٹوڈنٹس اب اس خوبصورت جشن میں پیش تھے۔ چڑھتے سورج کے پجاری کے مستاق وہ بڑھ چڑھ کر اشمل خان کو مبارکباد دے رہے تھے۔ جیے جیے اشمل خان کے نعرے لگ رہے تھے۔